ہمارے ملک میں 98% لوگ جو ہیں وہ اردو کو سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں. انگریزی کو سمجھنے والے زیادہ سے زیادہ 5 یا 6% لوگ ہیں اور وہی نظر آتے ہیں کیونکہ انگریزی جانتے ہیں تو ہر جگہ پہ نظر آئیں گے. یہ جو مقابلے کے امتحانات ہیں اس میں بھی وہی لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ انگریزی. اگر یہ اردو میں ہو تو وہ ذہین فتین لوگ جو صرف اس وجہ سے آگے نہیں بڑھ پاتے جو کہ وہ انگریزی نہیں سمجھ پاتے وہ بھی آگے آئیں گے اور دیکھیے گا کہ کس قدر انقلاب آئے گا اور کس قدر لوگ نظر آنے لگیں گے. تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ جو ہمارے دیہات میں بچے وہ ذہین نہیں ہیں اور صرف شہری بچے ذہین ہیں. صرف ایک وجہ ہے ان کی کہ وہ انگریزی کی وجہ سے مارے جائیں. تو اگر ہم لوگ انگریزی زبان کے بجائے اردو زبان کو اپنا لیں گے تو یہ جو فرق ہے نا یہ فرق ختم ہو جائے گا اور یہ دوریاں سمٹ جائیں گی. اور وہ جو ایک ہے کہ جو چودھری کا بچہ ہے وہی پڑھ سکتا ہے, جو ایک غریب کھیتی باڑی کرنے والے وہ نہیں پڑھ سکتا, یہ سب ختم ہو جائے گا. ایک نصاب کے تحت ہو جائے گا, یکساں نصاب کے تحت ہو جائے گا. وہ وہی پڑھے گا جو چودھری کا بچہ پڑھے گا. تو یہ دوریاں اور یہ چیزیں اور یہ کہ ہم بڑے لوگ ہیں, ہمارا بڑا خون ہے اور وہ چھوٹا ہے اور کمین ہے, جو ایک جملے ہوتے ہیں اس سے ہم لوگ نکل آئیں گے, برابری کی صورت میں آگے بڑھیں گے. صرف ایک زبان کی وجہ سے, صرف ایک زبان کی وجہ سے سارا کچھ ایسے ہی ہو رہا ہے. صحیح. تو ہم لوگ جو ہے اگر ایسا, اور یہ ہمیں خود بھی کرنا ہے, یہ صرف حکومت کا کام نہیں ہے کہ ہمارا کام بھی ہے ہم اپنے گربانوں میں جھانکیں اور اس کے بعد ہم لوگ بھی اردو کو اپنے اوپر لاگو کریں. انگریزی بچوں کو یہ کہتے ہیں کہ بھائی تم نے انگریزی ہی پڑھنی ہے, اس سے اس کو ان کے ذہن سے یہ چیز نکالیں. اچھا, تعلیمی اداروں کا میں جہاں تک کرن آفتاب صاحبہ نے کہا, ایک ہمارے زمانے میں 0 پیریڈ ہوتا تھا جس میں ہمیں قرآن کے متعلق تعلیمات دی جاتی تھی. میں فیڈرل بورڈ سے پڑھی ہوں اس لیے مجھے تو ہمارے اپنے اس کے مطابق بتا رہی. میں نے یہ آرٹیکل اپنا پچھلے سال لکھا تھا اور اس میں نے کہا تھا کہ ایک 0 پیریڈ بنایا جائے اور وہ ہر اسکول میں ہو اور اس میں جتنے بھی اردو دان ہیں, ماہر لسانیات ہیں, ان کو بلایا جائے, وہ تربیت دے ٹیچرز کو اور وہ 1 گھنٹے کے جو ہفتے میں 3 دفعہ یا 2 دفعہ وہ بنائیں اور وہ بچے جو کہ انگریزی میں سب کچھ پڑھ رہے ہیں ان کو وہی تعلیم جو ہے اردو میں دینا شروع کر دیں. آہستہ 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 ہم یہ چیز کہ ہائے یہ کیسے ہو سکتا ہے, وہ بچے پڑھیں گے ان سے بولی نہیں جائے گی, یہ زبان بڑی مشکل ہے. تو اس سے کیونکہ ہم سمجھتے نہیں ہیں اس لیے ہمیں مشکل لگتی ہے. انگریزی میں کتنے مشکل الفاظ ہیں لیکن کیونکہ وہ ہم لوگ ہمیشہ سے بولتے چلے آ رہے ہیں تو ہمارے لیے اس میں روانی ہے. تو اردو کو اگر آپ محبت دیں گے تو اردو بھی آپ کو محبت دے گی اور پھر آپ اسی طرح کامیابی سے اپنے تشخص کو لے کر آگے چلیں گے. تو میری درخواست یہ ہے, جتنے بھی یہاں پہ ٹیچرز ہیں اور اساتذہ وغیرہ ہیں, ان سب سے میری درخواست ہے کہ اس چیز کو سوچیں سمجھیں اور یہ ایسا ایک ہفتے میں 2 یا 3 کلاسز کا سلسلہ شروع کریں اور اس کے لیے جو ہے بہت ماہر تعلیم ہیں, ماہر لسانیات ہیں, ماہر اردو ہیں, ان سے رابطے کریں اور بڑی باریکی سے اس چیز کا مطلب مشاہدہ کرنے کے بعد, تربیت دینے کے بعد ہم لوگ جو ہے اپنے بچوں کو اس کی طرف راغب کریں, اردو کی طرف. خواتین سے میری گزارش یہ ہے کہ اپنے گھروں میں اپنے بچوں سے اردو میں بات کریں اور ان کو اس چیز کی تلقین کریں کہ باہر جا کے بھی اردو میں ہی وہ بات کریں. خط و کتابت ہو گئی, چھوٹے چھوٹے جتنے بھی کام ہیں وہ اس میں اردو زبان کو کریں. اور جو خواتین جو کہ ادب سے تعلق رکھتی ہیں, یہ انہیں ادب پسند ہے اور وہ چاہتی ہیں کہ کچھ لکھیں, تو اردو ادب کو اپنائیں. اردو ادب بہت وسیع ہے, اس میں آپ کو ہر طرف شاعری بھی ہے, اس میں نثر بھی ہے, اس میں آپ کو سب کچھ ملے گا. اور اب تو ماشاءاللہ جو میرے پاس بہت سے ادبی گروپ ایسے ہیں فیس بک پہ بھی واٹس ایپ پہ بھی جو کہ باقاعدہ طور پہ ترجمے کر رہے ہیں انگریزی ادب کے, جاپانی ادب کے, عربی ادب کے. تو وہ ترجمے بڑے کام ہیں اور کر کے ہمیں اس قابل بھی بنا سکتے ہیں کہ ہم اپنے اردو ادب کو مزید فروغ دیں, جو کہ ماشاءاللہ بڑی تیزی سے ترقی بھی کر رہے ہیں. آپ سب کے سامنے میرا خیال ہے فیس بک تو سب کے پاس ہی ہوگا, وہاں پہ یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں ہم لوگ. تو میری گزارش ہے کہ اپنے گھروں سے سٹارٹ کیجئے, شروعات کیجئے اور اردو کو اپنی زندگی میں رائج کیجئے. اور حکومت کا آپ سب کی آواز ہونی چاہیے کہ اردو کو سرکاری طور پہ پاکستان میں رائج کیا جائے. سرکاری طور پر اس کو سپورٹ کریں. جب ہم لوگ یہاں پہ بولتے ہیں تو اس کو صرف یہ نہیں کہ یہ بول رہی ہے, اس کا ساتھ دیں. وہ باہر اگر روڈ پہ جا رہی ہے, روڈ پہ جا رہا ہے, تو اس وقت اس کا ساتھ دیں کہ ہاں تم درست ہو, تاکہ جتنی زیادہ تعداد میں ہم لوگ نکلیں گے اتنے زیادہ سمجھ میں آئے گا گورنمنٹ کو, حکومت کو, کہ اتنے حمایتی ہیں, اتنے لوگ چاہتے ہیں. تو میری گزارش ہے کہ آپ جہاں جاتے ہیں
کوئی سندھی ہے، کوئی بلوچی ہے، وہ ہر جگہ اس سلسلے میں وہ اپنے اپنوں کو ساتھ ملا کے اس کوشش میں ہمارا ساتھ دیں۔ اچھا، میں یہاں پہ کچھ بتانا چاہوں گی اپنی تحریک کے متعلق کہ ویسے تو ہم نے پورا نیٹ ورک بنا لیا ہے، بلوچستان کا بھی، سرحد کا بھی، پنجاب کا بھی اور سندھ کا بھی، لیکن یہ کہ ہم نے جو کامیابیاں حاصل کی ہیں، ابھی میری اس تحریک کو 3 مہینے گزرے، اس میں ہم نے سینیٹر منظور کاکڑ بلوچستان کے جو ہیں انہوں نے باقاعدہ طور پہ ہمارے ساتھ شامل ہونے کا اعلان کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ بہت جلدی یہ تحریک اسمبلی میں بھی اٹھائیں گے، بلوچستان اسمبلی میں۔ اور اس کے علاوہ ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی MNA قاسم سوری صاحب ہیں، انہوں نے بھی باقاعدہ طور پہ اعلان کیا ہے، اور انہوں نے بلکہ مجھے ایک ایوارڈ بھی دیا ماشاءاللہ، بڑی وہ میں نے شاید فیس بک پہ لگایا بھی تھا، قائد اعظم ایوارڈ، اور وہ اسی سلسلے میں، اس محنت کے سلسلے میں ان کی محبت ہے، انہوں نے اس قابل سمجھا۔ اس کے علاوہ MNA جمیل قاضی صاحب ہیں، انہوں نے بھی اس تحریک کے متعلق بہت خوشی کا اظہار کیا اور مطلب ہمارا ساتھ دینے کا اعلان بھی کیا ہے۔ اس کے علاوہ MNA سائمہ ندی صاحبہ ہیں، وہ یہاں سے ہیں، کراچی سے ہی ہیں، انہوں نے بھی رابطہ کیا، انشاءاللہ اگلی اجلاس میں بھی وہ ہمارے ساتھ ہوں گی، رنگون والوں میں انشاءاللہ ہوگا۔ اس کے علاوہ MNA آفتاب جہانگیر ہیں بلدیہ سے، انہوں نے بھی جو ہے اسمبلی میں آواز اٹھانے کا کہا ہے، اور MNA محمد علی کے بھی ہیں، منسٹری پارلیمنٹری افیئرز کے، اچھا انہوں نے بلکہ